آج میں آپ کے ساتھ اپنی زندگی کی کچھ سچی باتیں شیئر کروں گی اور یہ بھی بتاؤں گی کہ مجھے یہ ویڈیو بنانے کی ضرورت کیوں محسوس ہوئی، اس لیے پلیز اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ السلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی، آئی ہوپ کہ اب سب خیریت سے ہوں گے۔ الحمدللہ میں بھی بالکل ٹھیک ہوں۔ میری آج کی یہ ویڈیو میری دوسری ویڈیو سے تھوڑی سی مختلف ہے، کیونکہ اس ویڈیو کو میں نے آج خاص طور پر اپنی بہنوں کے لیے بنایا ہے، چاہے وہ دنیا کے کسی بھی کونے سے ہوں۔ اگر میں اپنی زندگی کی شروعات سے بات کروں تو میرا تعلق کسی بہت زیادہ دینی ماحول والے گھر سے نہیں تھا۔ ایسا نہیں تھا کہ دین نہیں تھا، الحمدللہ ہم سب مسلمان ہیں، لیکن وہ کنسسٹنسی نہیں تھی جو ہونی چاہیے تھی۔ مطلب نماز کی بہت زیادہ پابندی نہیں تھی، دل کیا تو پڑھ لی، مطلب دل نہ کیا تو نہیں پڑھی، اور اسی طرح ہی قرآن پاک کا بھی تھا کہ بہت ریگولیرٹی نہیں تھی۔ قرآن پاک بچپن میں پڑھا بھی، پھر اس کو ختم بھی کیا، بعد میں پھر سارا اس کو سنایا بھی الحمدللہ، لیکن اس کے بعد یہ ہوا کہ وہ ریگولیرٹی نہیں رہی، جیسے ایک ریگولر تعلق بن جاتا ہے نا، اس طرح سے نہیں تھا۔ ٹین ایج آئی، اس کے بعد ایڈلٹ لائف آئی، اور اس کے بعد شادی ہو گئی۔ اور سچ بتاؤں کہ شادی سے پہلے اور جو بعد کی زندگی ہوتی ہے نا، اس میں زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے۔ شادی سے پہلے کوئی خاص ذمہ داری نہیں ہوتی، نہ ہی کوئی پریشر ہوتا ہے، زیادہ تر چیزیں والدین ہی سنبھال رہے ہوتے ہیں، لیکن شادی کے بعد ایک نئی زندگی شروع ہو جاتی ہے، نئی ذمہ داریاں، نئے لوگ، اور پھر نئے پرابلمز۔ اور یہ ایک حقیقت ہے کہ ہر عورت کو اپنی زندگی میں کسی نہ کسی مسئلے کا سامنا ضرور کرنا پڑتا ہے۔ کسی کو مالی پریشانی ہوتی ہے، کسی کو اولاد کا مسئلہ، کسی کو سسرال کے مسائل، اور کسی کو شوہر کا، اور اسی طرح کسی نہ کسی کو کوئی نہ کوئی پرابلم ضرور ہوتی ہے۔ اگر آپ غور کریں نا تو ہر انسان اپنی جگہ کسی نہ کسی آزمائش سے ضرور گزر رہا ہوتا ہے، لیکن ہم کیا کرتے ہیں جب ہمیں کوئی بھی آزمائش آتی ہے نا، تو ہم لوگ نا اپنے مسائل کو، اپنے پرابلمز کو دوسروں کو بتانا شروع کر دیتے ہیں۔ مطلب اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کر لیا، اپنے بہت زیادہ قریبی رشتہ دار جو ہوتے ہیں ان کے ساتھ شیئر کر لیا، اور گلی میں محلے میں بھی اکثر دوستیاں ہو جاتی ہیں تو وہاں ان کے ساتھ اپنی باتوں کو شیئر کر لیا۔ لیکن جب ہم دوسروں کے ساتھ اپنی باتوں کو شیئر کرتے ہیں نا تو اس کا ہمیں کوئی خاص فائدہ نہیں ہوتا، کیونکہ جو بات آپ ایک انسان کو بتاتے ہیں نا، وہ بات نا آہستہ آہستہ پھر بہت سے لوگوں تک پہنچنا شروع ہو جاتی ہے، کیونکہ کوئی بھی ایسا انسان نہیں ہوتا کہ وہ کسی کا راز جو ہے نا بہت دیر تک رکھے۔ بس کہیں نہ کہیں زندگی میں کسی نہ کسی موڑ پہ نا اس کے منہ سے اس کی بات ضرور نکل ہی آتی ہے، اور اس ٹائم پھر آپ کو پتہ بھی نہیں چل رہا ہوتا ہے کہ جو راز، مطلب ایک راز کی بات آپ اپنی کسی کے ساتھ کرتے ہیں نا، وہ بہت سے لوگوں کو پتہ چل چکی ہوتی ہے۔ تو بات دراصل یہ ہے کہ ہمارے تمام پرابلمز کا جو حل ہے نا، وہ لوگوں کے پاس نہیں ہے، وہ صرف اور صرف ایک ذات کے پاس ہے، اور وہ ذات کون سی ہے؟ وہ ہے اللہ تعالیٰ۔ لیکن ہم سب سے بات کرتے ہیں، لوگوں سے بات کرتے ہیں، لوگوں سے پرابلمز شیئر کرتے ہیں، لیکن جس کے ساتھ ہمیں اپنے پرابلمز کو شیئر کرنا ہے نا، جس کے ساتھ ہمیں اپنے مسائل کو شیئر کرنا ہے، جس کو بتانا ہے، اس کے ساتھ نہیں ہم کرتے۔ اللہ پاک سے ہم اپنے پرابلمز کو شیئر نہیں کرتے۔ اب ایک اور حقیقت جو کوئی بھی نہیں مانتا وہ یہ ہے کہ جب انسان شدید ڈپریشن میں ہوتا ہے، پریشانی میں ہوتا ہے، تو نا اس کا کسی بھی چیز میں دل نہیں لگتا، کوئی بھی کام کرنے کو دل نہیں کرتا۔ حالانکہ مطلب نماز اور قرآن کی طرف بھی ایسے ہی ہوتا ہے کہ جیسے ہم فارمیلٹی پوری کر رہے ہیں۔ نماز دل سے پڑھنے کو دل نہیں کرتا، فارمیلٹی کے طور پہ وہ ہم کھڑے ہو جاتے ہیں، قرآن پاک کو دل سے نہیں پڑھتے، ٹھیک ہے؟ تو اسی طرح ہی ہوتا ہے۔ اچھا، پھر یہ ہوتا ہے کہ لیکن ایک چیز ہے جو میں نے ہر حال میں کی، وہ ہے سورہ رحمان۔ چاہے کتنی بھی پریشانی ہو، نماز پڑھنے کو، دل سے نماز پڑھنے کو دل نہ کرے، دل سے قرآن پاک کی تلاوت کرنے کو دل نہ کرے، ٹھیک ہے؟
تو یہ ہے کہ جو بھی ہو نا اللہ پاک سے اپنی لو لگائیں، نماز پڑھیں، قرآن پاک پڑھیں، چاہے زیادہ نہ پڑھیں لیکن ڈیلی بیسس پہ کوشش کریں کہ ایک صفحہ لازمی پڑھ لیں۔ تو میں نے بھی اسی طرح کیا کہ سورہ رحمان کو اپنی زندگی کا حصہ بنایا۔ سورہ رحمان کو میں نے اس طرح سے پڑھا کہ میں نے اپنے تمام مسئلے مسائل جو تھے نا اللہ پاک کے آگے رکھنے شروع کر دیے، اور پوری کوشش کی کہ سورہ رحمان کو پڑھنا اور سننا نہیں چھوڑنا، ٹھیک ہے۔ اور آج میں پورے یقین کے ساتھ آپ سے کہہ سکتی ہوں کہ اگر آپ لوگ بھی روزانہ سورہ رحمان کو پڑھنا یا سننا شروع کر دینا تو جتنے بھی زندگی کے مسئلے مسائل ہیں، جو بھی پرابلمس ہیں، وہ انشاءاللہ آہستہ آہستہ ختم ہونا شروع ہو جائیں گی، اور آپ لوگ بھی اپنی زندگی میں نا ایک عجیب سا سکون محسوس کریں گے اگر سورہ رحمان کو سچے دل سے پڑھنا شروع کر دیں، اور دن میں 3 دفعہ سورہ رحمان کو لازمی پڑھیں۔ یہ کوئی نا جادو نہیں ہے، لیکن دل کو جو سکون ملتا ہے نا وہ واقعی بیان سے باہر ہوتا ہے۔ آپ کے ذہن میں چلنے والے جو ہزاروں خیالات آہستہ آہستہ خاموش ہونے لگتے ہیں اور دل ہلکا محسوس ہونا شروع ہو جاتا ہے، اور سب سے خوبصورت بات یہ ہے کہ آہستہ آہستہ اللہ پاک کے ساتھ ایک مضبوط کنیکشن بننا شروع ہو جاتا ہے، اور پھر آپ کا دل خود بخود دعا کی طرف جاتا ہے، نماز کی طرف جاتا ہے، اور آپ اللہ تعالیٰ سے باتیں کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو جس طرح میں نے اپنے مشکل ٹائم میں اللہ پاک سے اپنا ایک کنیکشن جوڑا، ٹھیک ہے، سورہ رحمان کو اپنی زندگی کا حصہ بنایا، تو میری آپ سے بھی یہی ریکویسٹ ہے کہ آپ لوگ بھی اپنے مشکل حالات میں نا اللہ پاک سے اپنا کنیکشن جوڑیں۔ کسی بھی مشکل میں ہیں، چاہے وہ مالی آپ کی پرابلم ہے، آپ کی گھریلو پرابلم ہے، کوئی رشتوں کی یا کسی بھی طرح کی کوئی بھی پرابلم ہونا، تو سورہ رحمان کو اپنی روٹین کا حصہ بنا لیں، اور ایک بات یاد رکھیں کہ اللہ سے امید جو ہے نا وہ کبھی نہ چھوڑیں، کیونکہ جب آپ اللہ تعالیٰ سے امید چھوڑ دیتے ہیں نا تو پھر واقعی کچھ بھی نہیں بچتا۔ اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں کہ میں صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوں، تو صبر کریں، دعا کریں، اور اللہ تعالیٰ پہ یقین رکھیں، کیونکہ وہ آپ کی ہر حالت کو جانتا ہے۔ تو آج سے ہی سورہ رحمان کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں، اور اگر آپ لوگوں کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہو یا تھوڑا سا بھی دل کو سکون آیا ہو تو اس ویڈیو کو لائک ضرور کریں۔ اگر آپ یہاں پہلی بار میرے چینل پہ آئے ہیں تو اس کو سبسکرائب کر دیں، اور اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔